پہلی جنگ عظیم کا وقت تھا، دنیا جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سوشلسٹ پارٹیاں جو ہمیشہ کہتی تھیں دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، وہ خود بکھر رہی تھی۔ جی، ایک عجیب بحران تھا۔ ہر کوئی اپنے ملک کے جھنڈے تلے کھڑا تھا اور مزدور اپنے ہی جیسے دوسرے ملک کے مزدوروں کو مارنے جا رہے تھے۔ اسی ماحول میں ولادیمیر لینن نے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ ایسی دنیا میں جہاں قوم پرستی اتنی حاوی ہو، سوشلسٹ انقلاب آخر آئے گا کیسے؟ اور ان کا جواب ہمیں ملتا ہے 1916 کی ایک بہت اہم تحریر میں، سوشلسٹ انقلاب اور قوموں کا حق خود ارادت۔ آج ہم اسی تحریر کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فلسفیانہ مضمون نہیں تھا۔ لینن نے اسے تھیسس یعنی نکات کی شکل میں لکھا۔ یہ ایک طرح کا ایکشن پلان تھا۔ ایک ایکشن پلان؟ کس کے لیے؟ اس وقت کی سوشلسٹ پارٹیوں کے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ واقعی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ مظلوم قوموں کی آزادی کے سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لازمی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ایکشن پلان کو کھولتے ہیں۔ لینن اپنی بات شروع کرتے ہیں سامراجیت سے۔ وہ اسے کہتے ہیں سرمایہ داری کی بلند ترین شکل۔ یہ ایک بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں بڑی بڑی کمپنیاں اور بینک اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل گئے ہیں۔ کیوں؟ مطلب اپنے ملک میں منافع کم ہو گیا تھا؟ بالکل، اب انہیں نئے بازار چاہیے، سستا خام مال، سستی لیبر، تو وہ کمزور ملکوں کا رخ کرتے ہیں اور ان کی معیشت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سامراجیت۔ یہ صرف زمین پر قبضہ نہیں، یہ معاشی کنٹرول ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک سیاسی نظریہ نہیں تھا، اس کا سیدھا تعلق عام لوگوں کی زندگیوں سے تھا۔ یقیناً، لینن اسے براہ راست عوام کی تکلیف سے جوڑتے ہیں۔ جب بڑی کمپنیاں، جنہیں وہ ٹرسٹ کہتے ہیں، ہر چیز پر قابض ہو جاتی ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے اور جنگیں بھی ہوتی ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو لینن کے لیے سامراجیت کوئی کتابی بات نہیں تھی، یہ وہ نظام تھا جو دنیا کو پیس رہا تھا۔ اچھا، تو اگر سامراجیت مسئلہ ہے تو حل سوشلزم ہے۔ لیکن یہاں لینن ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب سوشلزم کے لیے مکمل جمہوریت قائم کرنا ضروری ہے۔ جی، اور اس جمہوریت میں مظلوم قوموں کا حق کے خود ارادیت یعنی الگ ہونے کا حق بھی شامل ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو حیران کر سکتی ہے۔ اور یہی اس تحریر کا ایک کلیدی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس وقت بہت سے سوشلسٹ یہ سمجھتے تھے کہ قومی آزادی جیسی چیزیں طبقاتی جنگ سے توجہ ہٹاتی ہیں، کہ بس معیشت پر فوکس کرو، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ بالکل، لیکن لینن نے کہا نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کے مطابق سوشلسٹ انقلاب کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پورا دور ہے جس میں ہر محاذ پر لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ جمہوریت کی لڑائی ایک طرح سے انقلاب کی ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ بہترین کہا آپ نے، بالکل یہی۔ لینن کا کہنا تھا کہ اگر مزدور طبقہ یعنی پرولتاریہ جمہوریت کے لیے لڑنا نہیں سیکھے گا، آزادی اظہار کے لیے، قوموں کی برابری کے لیے، تو وہ کبھی بھی سرمایہ دار طبقے کو شکست دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہوں گے، اور آج بھی کہتے ہیں، کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں، پر سامراجی نظام کے اندر کیا کسی قوم کو حقیقی آزادی مل سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک وہم نہیں ہے؟ جی، اور لینن نے اس دلیل کا جواب دیا۔ انہوں نے اسے دو سطحوں پر رد کیا۔ پہلے تو معاشی طور پر انہوں نے 1905 میں ناروے کی سویڈن سے پرامن علیحدگی کی مثال دی کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ مالیاتی سرمایہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس ملک میں کام کر رہا ہے، جب تک اسے منافع مل رہا ہے۔ اور سیاسی طور پر وہ بہت حقیقت پسند تھے۔ انہوں نے مانا کہ ہاں، سامراجیت کے تحت ملنے والی جمہوریت اکثر ادھوری اور مسخ شدہ ہوتی ہے۔ طاقتور ممالک ہمیشہ اپنا کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر جدوجہد کا کیا فائدہ؟ نہیں، ان کے نزدیک یہ جدوجہد چھوڑ دینے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ سوشلسٹوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان جمہوری مطالبات کو انقلابی انداز میں اٹھائیں، ہر ظلم کو عوام کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس تحریر کے سب سے شاید چونکا دینے والے نقطے پر، حق خود ارادیت۔ جب لینن یہ کہتے ہیں تو ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ اس بارے میں بالکل واضح تھے۔
ان کے لیے اس کا صرف ایک مطلب تھا، سیاسی علیحدگی کا حق۔ سیاسی علیحدگی مطلب ایک الگ ملک بنانے کا حق؟ جی بالکل، کسی بھی مظلوم قوم کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جابر قوم سے مکمل طور پر الگ ہو کر اپنی آزاد ریاست قائم کر سکے، اور اس کا فیصلہ وہ قوم خود ایک ریفرینڈم کے ذریعے کرے گی۔ ایک منٹ، یہ بات تو بالکل الٹی لگتی ہے۔ اگر مقصد دنیا کے مزدوروں کو جوڑنا ہے تو پھر انہیں الگ ہونے کا حق کیوں دیا جائے؟ یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو رشتے میں رکھنے کے لیے آپ اسے جانے کی پوری آزادی دے دیں۔ بالکل، اور یہی اس تحریر کا سب سے طاقتور اور انقلابی نقطہ ہے۔ لینن کا کہنا تھا کہ زبردستی کا اتحاد ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ اصلی اور مضبوط اتحاد صرف تبھی بن سکتا ہے جب وہ مکمل طور پر رضاکارانہ ہو۔ اور رضامندی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہیں کہنے کا اختیار بھی ہو۔ درست، جب ایک بڑی اور طاقتور قوم ایک چھوٹی قوم کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ تم جب چاہو الگ ہو سکتے ہو، تو اس سے وہ شک اور عدم اعتماد ختم ہو جاتا ہے جو صدیوں کے ظلم نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی منطق یہ تھی کہ جب علیحدگی کا ڈر ختم ہو جائے گا تو ساتھ رہنے کی خواہش خود بخود بڑھ جائے گی؟ جی ہاں، ان کا حتمی مقصد قوموں کو قریب لانا ہی تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس کا راستہ زبردستی سے نہیں بلکہ مکمل آزادی سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حق کے لیے لڑنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہاں لینن جابر اور مظلوم قوموں کے مزدوروں کے کردار میں ایک بہت اہم فرق کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کی حکمت عملی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر قوم کے مزدوروں کا، مثلا برطانوی سلطنت کے ایک انگریز مزدور کا، ایک خاص فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم سب برابر ہیں، اسے فعال طور پر ان نوحہ آبادیات اور قوموں کی علیحدگی کے حق کے لیے لڑنا ہوگا جن پر اس کا اپنا ملک ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے؟ تو لینن کے مطابق ان کا پرولوتاری بین الاقوامیت کا نعرہ ایک بے معنی جملہ اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہ پرولوتاری بین الاقوامیت مطلب دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ والا نظریہ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ مزدوروں کی وفاداری اپنی عالمی طبقے سے ہے۔ تو لینن کہہ رہے تھے کہ اگر ایک طاقتور ملک کا مزدور اپنی ہی ملک کے ہاتھوں مظلوم قوم کے مزدور کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا تو پھر دنیا کے مزدور ایک ہیں کا نعرہ کھوکھلا ہے۔ بہت واضح۔ تو یہ تو ہوئی جابر قوم کے مزدوروں کی ذمہ داری۔ مظلوم قوم کے سوشلسٹوں کا کیا کام ہے؟ کیا انہیں صرف علیحدگی کا نعرہ لگانا ہے؟ نہیں، ان کا کام بالکل مختلف ہے اور اتنا ہی اہم۔ ان کا فرض ہے کہ وہ جابر قوم کے مزدوروں کے ساتھ مکمل اتحاد کے لیے جد و جہد کریں۔ وہ کیوں؟ تاکہ ان کی اپنی قوم کا سرمایہ دار طبقہ قومی آزادی کے نعرے کو استعمال کر کے مزدوروں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اکثر مقامی حکمران طبقہ آزادی کا نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن پس پردہ سامراجی طاقتوں سے سمجھوتے کر لیتا ہے۔ اچھا، تو دونوں طرف کے مزدوروں کو ایک دوسرے پر اعتماد قائم کرنا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک ہی فارمولا ہر جگہ لاگو ہوتا ہے؟ مطلب برطانیہ اور اس وقت کے روس کے حالات تو بہت مختلف تھے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ لینن نے صرف ایک فارمولا نہیں دیا، انہوں نے دنیا کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا تاکہ ہر جگہ کے لیے ایک ٹھوس پروگرام دیا جا سکے۔ وہ 3 اقسام کیا تھیں؟ مغربی یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کی یہ سامراجی طاقتیں تھیں۔ یہاں کے مزدوروں کا بنیادی فرض تھا کہ وہ ان نو آبادیات کی آزادی کے لیے لڑیں جن پر ان کا اپنا ملک قابض تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم مشرقی یورپ کی تھی، جیسے آسٹریا، بلکان اور خاص طور پر روس۔ یہ کثیر القومی سلطنتیں تھیں جہاں قومی تحریکیں عروج پر تھیں۔ یہاں مزدور طبقے کا کام ان تمام مظلوم قوموں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنا تھا۔ اچھا، اور تیسری قسم پھر نو آبادیات یعنی کالونیز ہوں گی؟ جی، تیسری قسم تھی نیم نو آبادیاتی اور نو آبادیاتی ممالک جیسے چین، ایران، ترکی وغیرہ۔ یہاں سوشلسٹوں کے لیے لینن کی حکمت عملی دوہری تھی۔ دوہری؟ وہ کیسے؟ پہلا، انہیں اپنی کالونیوں کی فوری اور غیر مشروط آزادی کا مطالبہ کرنا تھا، اور دوسرا، انہیں ان ممالک کے اندر سامراج مخالف قومی آزادی کی تحریکوں کے انقلابی عناصر کی بھرپور حمایت کرنی تھی۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ لینن کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ سامراجیت کے دور میں سوشلزم کی جنگ قومی آزادی کی جنگ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد ریاستوں کو توڑنا نہیں بلکہ طبقاتی یکجہتی کی بنیاد پر قوموں کے ایک سچے اور رضاکارانہ اتحاد کے لیے حالات پیدا کرنا ہے۔ بالکل، اور ان کی دلیل کی حکمت عملی کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ وہ صرف ایک اچھا خیال پیش نہیں کر رہے تھے، وہ عمل کے لیے ایک سیاسی پروگرام دے رہے تھے۔ وہ ان سوشلسٹوں پر شدید تنقید کر رہے تھے جو زبانی طور پر تو برابری کو مانتے تھے، لیکن جب اپنی ہی حکومت کے ظلم کی مخالفت کا وقت آتا تو پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کے لیے یہ سوشلزم سے غداری تھی۔ جی، آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ تحریر 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کا مرکزی خیال آج بھی بہت متعلقہ لگتا ہے۔ یہ دلیل دیتا ہے کہ حقیقی اتحاد صرف مکمل آزادی اور علیحدگی کے حق کی ضمانت کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لینن کی یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اعتماد اور احترام کے بغیر کوئی بھی اتحاد پائیدار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ممالک کے درمیان ہو یا مختلف کمیونٹیز کے درمیان۔ جہاں بھی طاقت کا عدم توازن ہو، وہاں اتحاد کا نعرہ کھوکھلا ہی رہے گا۔ صحیح، حقیقی یکجہتی تب شروع ہوتی ہے جب سب سے کمزور فریق بھی یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ تحریر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں، کیا ہم اتحاد کو کنٹرول اور مجبوری کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر انتخاب کی آزادی کی ضمانت دے کر